اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریمہ سعدی کے چھٹے لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم در صفت سخاوت کا بیان پڑھیں گے۔ در صفت سخاوت، اس بیان کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آج پہلے حصے میں فقط 2 اشعار پیش کیے جائیں گے اور باقی 3 اشعار انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پیش کیے جائیں گے۔ آج فقط 2 اشعار اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کی مختصر شرح بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ آپ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ یہ ہے در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف میں، سخاوت کی تعریف میں۔ تو سخاوت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ فقط مال کو خرچ کرنا ہی سخاوت نہیں، جیسا کہ معروف ہے اور عام سمجھا جاتا ہے۔ جو مال زیادہ خرچ کرے، زیادہ دے، اسے ہم کہتے ہیں بہت سخی ہے۔ تو فقط مال کو تقسیم کرنا مال ہی کی سخاوت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ کئی جہتوں سے اس میں سخاوت کا پہلو نکلتا ہے۔ اگر کسی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ اسے اپنی توجہ دیتے ہیں، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ اس کو اپنا وقت دیتے ہیں، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ کسی کو علم کی ضرورت ہے، آپ اسے سکھا دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ اسی طرح لا حاصل قیاس اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ فقط مال خرچ کرنا ہی سخاوت نہیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا معمول ہوتا ہے اور یہ ان کا ایک وصف ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں۔ سخاوت قلب ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ دل کے بڑے سخی ہوتے ہیں۔ اور سخاوت کا کمال کیا ہے، اس کے متعلق ایک معروف واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ وہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آنے والا ایک قصہ کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو اس وقت مال اکٹھا کیا گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب موقع ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں، یعنی میرے پاس موقع ہے کہ میں نیکی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں۔ تو اس اسنا میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر جاتے ہیں، اپنا آدھا مال لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دریافت فرماتے ہیں، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ آپ کی خدمت میں اور اسلام کے لیے یہ مال لے کے آیا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے میں آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ اسی اسنا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دریافت فرماتے ہیں، اے ابو بکر، کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں مال پیش کیا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دریافت فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو سارا ہی مال، گھر کا جتنا مال تھا، حتیٰ کہ تن کا لباس بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دیا۔
جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو اس وقت جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، جو آپ نے عرض کی کریم آقا کی بارگاہ میں، وہ اہل ایمان کے اور مومنین کے ایمان کو یہ جملہ بھی ایک جلا بخشتا ہے اور تازگی اور فرحت عطا کرتا ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے سخاوت کا کمال، یہ ہے سخاوت کا آخری رتبہ، سخاوت کا آخری درجہ، کہ بندہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ تو یہ ہے سخاوت میں کمال۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا شعر ہے، سخاوت کند نیک بخت اختیار، سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ اس کا ہم پہلے بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، لفظی معنی بتائیں گے، اس کے بعد اینڈ پہ پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے، سخاوت کند نیک بخت اختیار۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ پہلے مصرعے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ خوش نصیب انسان ہی سخاوت کو اختیار کرتا ہے، خوش نصیب انسان ہی سخاوت کو اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کیونکہ انسان سخاوت کے ساتھ ہی اچھے نصیب والا بنتا ہے، کیونکہ انسان سخاوت کے ساتھ ہی اچھے نصیب والا بنتا ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک بھی آپ سماعت کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا، زندگی کے ایام میں، صحت کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا، یہ قرب مرگ یعنی مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا، یہ وقت مرگ یعنی مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی انسان اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ بخیل انسان اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو یہ ہے سخی اور بخیل میں فرق، کہ سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل انسان وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سخاوت قلبی عطا فرمائے، ہماری طبیعتوں میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کے اشعار کا ہم لفظی ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ صفت، لفظ صفت آیا، صفت کا معنی ہوتا ہے بیان، حال، تعریف، علامت یا کوئی نیک خصلت جو کسی کے اندر موجود ہو، یا وہ نیک خصلت جو کسی کے اندر موجود ہو اسے بھی صفت کہتے ہیں۔ تو یہ صفت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سخاوت ہے، سخاوت کا معنی ہوتا ہے فیاضی کرنا، بخشش کرنا یا عطا کرنا، کسی کو دینا، یہ سخاوت ہے۔ نیک بخت لفظ آیا، نیک بخت کا معنی ہوتا ہے خوش نصیب۔ اسی طرح ایک لفظ آیا کند، یہ کردن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ کردن کا معنی ہوتا ہے کرنا اور کند کا معنی ہوگا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا یا وہ کرے۔
اختیار، اختیار یہ باب افتعال کا مصدر بھی ہے، افتعال ان کے وزن پر ہے اختیار۔ تو اختیار کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا، پسند کرنا، اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنا۔ اسی طرح شود، شود یہ شدن مصدر سے مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ شود کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، یہ شدن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح بختیار، بختیار کا معنی ہوتا ہے صاحب بخت، صاحب بخت یا صاحب نصیب، یعنی اچھے نصیب والا یا اچھے بخت والا۔ تو اب توجہ کے ساتھ پہلے مصرعے کا اور دوسرے مصرعے کا توجہ کے ساتھ ترجمہ سماعت کریں۔ سخاوت کند یعنی سخاوت کرتا ہے، سخاوت کند سخاوت کرتا ہے، نیک بخت یعنی اچھے نصیب والا، اختیار کا معنی اختیار، یعنی سخاوت اچھے نصیب والا اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کہ مرد از سخاوت، کیوں کہ مرد سخاوت سے، از سخاوت، سخاوت سے، از کا معنی سے، کیونکہ مرد یا آدمی یا انسان سخاوت سے شود بختیار اچھے نصیب والا بنتا ہے یا اچھے نصیب والا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے دیکھیں۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار، سخاوت اچھے نصیب والا اختیار کرتا ہے، کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کیونکہ انسان سخاوت سے ہی اچھے نصیب والا بنتا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر اور آج کے لیکچر کا آخری بھی ہے۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، بلطف و سخاوت جہانگیر باش، در اقلیم لطف و سخا میر باش۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، مہربانی اور سخاوت کے ساتھ بادشاہ بن جا۔ در اقلیم لطف و سخا میر باش، مہربانی اور سخاوت کے ملک میں سردار بن جا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ دوبارہ پھر سمجھاتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ لطف کا معنی ہوتا ہے مہربانی یا نرمی، لطف کا معنی مہربانی یا نرمی۔ جہانگیر کا معنی بادشاہ یا جہان کو گھیرنے والا۔ تو جو جہان کو یا جس چیز کو گھیرنے والا ہو، جس کے احاطے میں ہو، وہ اس ایریا کا وہ سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جو دنیا کو گھیرنے والا ہو، دنیا کا احاطہ کرنے والا ہو، تو وہ دنیا کا سربراہ اور سردار ہوتا ہے۔ تو جہانگیر کا معنی جہاں کو گھیرنے والا، تو اس یعنی مراد بادشاہ۔ آگے ہے باش، باش اس کا معنی ہے تو ہو جا۔ یہ بودن مصدر سے بود اور باشد یہ دو مضارع آتے ہیں، بود اور باشد۔ تو یہ باشد مضارع سے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، باش تو ہو، یہ فعل امر واحد حاضر کا صیغہ، اس کا معنی ہے تو ہو جا، تو ہو جا۔ اسی طرح دیکھیں اقلیم، اقلیم کا معنی ملک، سلطنت یا ولایت، اقلیم کا معنی میر، یہ امیر کا مخفف ہے، میر امیر کا مخفف ہے، اس کا معنی ہے سردار یا حاکم۔ تو اب توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ بامحاورہ سماعت کریں۔ بلطف و سخاوت یعنی مہربانی اور سخاوت کے ساتھ، مہربانی اور سخاوت کے ساتھ، جہانگیر باش، جہانگیر باش تو بادشاہ بن جا، یعنی مہربانی کر، سخاوت کر، تو اس میدان میں تو بادشاہ بن جا، یعنی اس قدر مہربانی کر، اس قدر سخاوت کر کہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں تو بادشاہ بن جا۔ در اقلیم لطف و سخا میر باش، در اقلیم لطف و سخا مہربانی اور سخاوت کے ملک میں، در کا معنی میں، اقلیم کا معنی ملک، لطف و سخاوت کے ملک میں یعنی مہربانی اور سخاوت کے ملک میں، میر باش تو سردار بن جا، میر باش تو سردار بن جا، مہربانی اور سخاوت کے ملک میں تو سردار بن جا۔
تو توجہ سے دوبارہ سماعت کریں۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، مہربانی اور سخاوت کے ساتھ تو بادشاہ بن جا، در اقلیم میں لطف و سخا بیر باش، مہربانی اور سخاوت کے ملک میں سردار بن جا۔ تو آج کا لیکچر میں اس حدیث پاک پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے، مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس لیکچر کو، اس بیان کو ہم اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔